آج جو سزا معطل ہوئی ہے اس کے بعد رہائی ممکن نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے میں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں۔ رہائی اس لیے ممکن نہیں ہے کہ سائفر کے کیس میں نیازی صاحب آلریڈی جوڈیشل ریمانڈ پہ ہیں۔ جوڈیشل ریمانڈ پہ جب بھی کسی شخص کو جیل بھیجا جاتا ہے اس کی ایک مدت ہوتی ہے، اور وہ مدت 30 اگست تک اس میں توسیع کی گئی تھی۔ 30 اگست تک جو توسیع کی گئی ہے وہ بھی سائفر کا کیس آگے چلنا ہے، اس میں ابھی ٹرائل کی سٹیج آنی ہے، تو فی الفور رہائی ممکن اس لیے نہیں لگتی کیونکہ سائفر کا کیس شروع ہو چکا ہے، اور ان کے وکیل بابر اعوان صاحب سائفر کے کیس میں باقاعدہ پیش ہوئے، اور نہ صرف پیش ہوئے بلکہ اپنے موکل کا دفاع بھی انہوں نے کیا۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے وکلا اس بات سے بے خبر تھے کہ آج رہائی ممکن نہیں ہوگی۔ رہائی کے حوالے سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب تک سائفر کے کیس میں یہ بیل نہیں ملتی تو یہ رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی۔ اور یہ جو توشہ خانہ کا کیس ہے اس میں بھی یہ بیل کے مترادف ہے، یہ سزا معطلی یہ بیل کے مترادف ہے، اور اس میں کسی قسم کا سزا ختم ہونے کا نہ عندیہ دیا گیا ہے، نہ سزا ختم ہونے کا کوئی عنصر شامل ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ ایک طرح سے بیل ملی ہے، یہ بھی تاریخ بن رہی ہے جس میں آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان جنہوں نے پچھلی دفعہ جسمانی ریمانڈ پر ایک ملزم کی رہائی کروائی اور اسے گڈ ٹو سی یو کہا اور تمام تر سہولیات کے ساتھ اس کو رہا کیا، انہی چیف جسٹس آف پاکستان جن کی لیے رول آف لا کم اور رول آف مدر ان لا زیادہ مقدم ہے، جن کی مدر ان لا جلسوں میں جاتی ہیں، جلسوں میں شریک ہوتی ہیں، عدالتی کام پر اثر انداز ہوتی ہیں، اپنے داماد کو اور داماد کے ساتھی ججز کو وہ رابطہ کرتی ہیں، جلسے میں لوگوں کی تعداد بتاتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ یہ لوگ آپ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، ان کے حق میں فیصلہ کرنا بہتر ہے۔ تو جب یہ آڈیو سامنے آئی تو کھیل کھل کے سامنے آ گیا کہ کون کس طرف کھڑا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، اور قانون اور آئین کے مطابق نہیں چلا جا رہا، فیملی کی وشز کے اوپر عمل جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ ضروری سمجھا کہ آپ نے پھر اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کیا، آپ نے اس انکوائری کمیشن کو روکا، غیر قانونی ڈکلیئر کیا کہ آپ اپنی ساس کو ریلیف دینے کے لیے خود میدان میں آ گئے، اور آپ نے ناجائز ریلیف دیا جو کہ آپ نہیں دے سکتے تھے۔ آپ کا عہدہ اس بات کا متقاضی تھا کہ آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور ہائی کورٹ کے دیگر ججز کو اس کی انکوائری کرنے دیتے، اور گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ کمیشن جب نوٹیفائی کیا تو یہ کمیشن اس لیے نوٹیفائی کیا گیا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو، مگر یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آپ گھر میں بیٹھ کے ہی اپنے آپ کو آپ ریلیف دے دیتے۔ تو یہ سارا کھیل جو تھا یہ میچ فکسنگ بھی تھی، یہ بینچ فکسنگ بھی تھی، اور اس میں تمام تر معاملات پہلے سے ہی طے تھے کہ لاڈلے کو ریلیف دینے کے لیے یہ دو بڑوں نے آپس میں کھیل کھیلا ہے جس میں صدر مملکت اور چیف جسٹس پاکستان پوری طرح شامل ہے۔ آج لاڈلے کو ایک ایسا ریلیف دیا گیا ہے جو کہ نہیں بنتا تھا۔ سزا کی معطلی جس کو بیل بھی کہتے ہیں، جس کو سینٹنس سسپینشن بھی کہتے ہیں، اس سے چوری ختم نہیں ہوتی، چوری کرنے والا جو ہے اس کی سزا ختم نہیں ہوتی۔ سزا کو معطل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ وقتی طور پہ ختم کی جا رہی ہے کیونکہ سزا کا دورانیہ کم تھا، اور سزا کا دورانیہ کم کرنے میں صدر مملکت نے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ مجھے تو چیئرمین تحریک انصاف کے لیے مشکلات میں اضافہ نظر آ رہا ہے، ان کی رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی، اور توشہ خانہ کی جو چوری ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور اس میں وقتی طور پہ جو سزا معطل ہوئی ہے، مجھے لگتا یہ ہے کہ جب میرٹ پہ یہ کیس آرگیو ہوگا تو یہ سزا بحال رہے گی۔